معارف مثنوی، شرح مثنوی مولانا روم، اردو۔ یہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو حضرت نے تالیف فرمائی تھی آج سے کوئی 40-50 سال قبل، جس کو کتب خانہ مظہری گلشن اقبال بلاک نمبر 2 سے نشر کیا گیا، یعنی اس کے ناشر جو ہیں کتب خانہ مظہری گلشن اقبال بلاک نمبر 2 والے ہیں۔ اس میں ایک حکایت مثنوی ہے، قصہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک رات حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں رعیت کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جاوے۔ ایک نے کہا صاحبو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں، جیسے مجنوں نے بغیر بتلائے ہوئے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ لیلی کی قبر ہے۔ شعر فرمایا کہ ہم چو مجنوں بو کنم ہر خاک راہ، ہم چو مجنوں بو کنم ہر خاک راہ، خاک لیلی رابعہ بم بے خطا، خاک لیلی رابعہ بم بے خطا۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے پنجہ کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا، مجرماں راچوں بجلاداں دہند، مجرماں راچوں بجلاداں دہند، چوں بجنبد ریش من عیشہ رہند، چوں بجنبد ریش من عیشہ رہند۔ ترجمہ ہے کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں ترہم سے داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا، قوم گفتندش کے قطب ماتوئی، قوم گفتندش کے قطب ماتوئی، روز محنت ہا خلاص ماتوئی، روز محنت ہا خلاص ماتوئی۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے قطب، چونکہ یوم مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، اگر ہم پکڑے جاویں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جاویں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرہ سے بچنے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد سب نے
شاہ محمود کے محل کی طرف رخ کیا اور شاہ خود بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ شعر فرمایا فارسی کا کہ صد حجاب از دل بسوئے دید شد، صد حجاب از دل بسوئے دید شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ یعنی کہ جب لالچ جو ہے وہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، غرض جو ہے انسان کی جو غرض ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، وہ آنکھوں پر اور دل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ فرمایا کہ ایک نے خاک سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے، ایک نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا، نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا، اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ پوشیدہ کر لیا۔ یعنی مال مسروقہ یعنی چوری کیا ہوا مال کو اپنے پاس چھپا لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیامگاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا، اور اپنے کو ان سے مخفی کر کے محل شاہی کی طرف واپس ہو گیا۔ مخفی کر کے یعنی اپنے آپ کو چھپا کے، ان سے پوشیدہ کر کے چھپ کے نکل گیا اپنے محل کی طرف۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب مشکیں کسی ہوئی یعنی رسیوں سے بندھے ہوئے عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا، وہ مطمئن تھا، اس پر خوف کے ساتھ رجا یعنی امید کے آثار بھی نمایاں تھے۔ رجا مانے امید، یعنی ہیبت سلطانی اور قہر انتقامی سے ترساں اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا۔ ہیبت سلطانی یعنی بادشاہ کے خوف ڈر، اور قہر انتقامی یعنی کہ اس کا عذاب، اس کا انتقام، اس سے ڈرا ہوا، ترساں مانے ڈرا ہوا، اور لطف سلطانی یعنی کہ بادشاہ کے شفقت محبت اور اس کے درگزر کا امیدوار تھا کہ حسب وعدہ جب مراحیم خسروانہ سے، مراحیم خسروانہ یعنی بادشاہ کا رحم، مراحیم خسروانہ سے داڑھی ہل جاوے گی تو فی الفور خلاصی ہو جاوے گی، اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا لوں گا، کیونکہ غایت مروت سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا بلکہ عرض قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمود نے جلالت خسروانہ کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے دار پر لٹکا دو، اور چونکہ اس مقدمہ میں سلطان خود شاہد ہے اس لیے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا حضور، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی، اب خسروانہ ہنر کا ظہور ہو، یعنی بادشاہ اپنے ہنر کو ظاہر کرے۔ حسب وعدہ اب خسروانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرمایا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جاوے تو مجرم خلاصی پا جاوے، لہٰذا اے بادشاہ اب اپنی داڑھی ہلا دیجیے تاکہ آپ کے لطف کے صدقے میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنروں نے تو ہمیں دار تک پہنچا دیا، اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عقوبت سے نجات دلا سکتا ہے، یعنی اس سزا سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ ہاں، کرم سے جلد داڑھی ہلائیے کہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔
اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد مسرور فرما دیجیے۔ سلطان محمود اس گفتگو سے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد و نالۂ اضطرار سے جوش میں آ گیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا، بجز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا۔ پس اس شخص کی نگاہ سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول نے فائدہ میں لکھا ہے، نمبر 1، اس حکایت میں عبرت و نصیحت ہے کہ جس وقت تم جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، یعنی کوئی بدمعاشی کا کام کرتے ہو، تو شہنشاہ حقیقی تمہارے ساتھ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے۔ شہنشاہ حقیقی سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آیت فرمائی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ترجمہ ہے کہ اور سلطان حقیقی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ بندہ جب کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا خزانہ حدود الہیہ میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی خیانت ہو یا بندوں کے حقوق کی، یہ سب اللہ کے خزانے کی چوریاں ہیں۔ اس لیے ہر وقت یہ خیال رہے کہ شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے خزانہ لوٹا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح تم کس کی چوری کر رہے ہو؟ وہ بادشاہ حقیقی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا قانون تو نازل ہو چکا، آج تم قانون شکنی کر لو۔ آج دنیا میں تو میں تمہاری ستاری کرتا ہوں کہ شاید تم راہ پر آ جاؤ، لیکن اگر ہوش میں نہ آئے تو کل قیامت میں جب مشکیں کسی ہوئی میرے سامنے حاضر ہوگے، اس وقت میرے قہر و غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا؟ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول نے فائدہ نمبر 2 میں تحریر کیا ہے کہ اس حکایت سے یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا فی المال یعنی آخرت میں دیں گے، اگرچہ دنیا میں فی الحال نظر انداز فرما دیں۔ جیسے خزانہ شاہی کی چوری کے وقت سلطان اگرچہ چوروں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے پاس ہی تھا، لیکن اس حال میں انہیں سزا نہ دی بلکہ انجام کار گرفتار کرا لیا۔ اگر ہر روز یہ مراقبہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ کے ارتکاب سے خوف محسوس ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول نے تیسرے فائدے میں لکھا ہے کہ تیسری نصیحت یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہ دے گا، بلکہ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان سے سرزد ہو رہے ہیں، قیامت کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے، گو دنیا میں ان کو ہنر سمجھا جاتا ہو۔ جس طرح چوروں نے اپنے فن کو موقع کمال میں پیش کیا تھا، لیکن ان کمالات ہی نے ان کی مشکیں کسوا دیں۔ اور مثنوی کا شعر حضرت نے لکھا ہے، ہر یکے خاصیت خود وا، ہر یکے خاصیت خود وا، ہر یکے خاصیت خود وا نمود، ہر یکے خاصیت خود وا نمود، این ہنر ہا جملہ بدبختی فزود، این ہنر ہا جملہ بدبختی فزود۔ کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت دکھلا دی، ہر ایک نے اپنے کرتوت دکھلا دیا، ہر ایک نے اپنے ہنر کو دکھلا دیا۔ جو دنیا میں جس کو ہنر سمجھ رہے تھے کہ آہا ہم نے تو اتنا کام دکھا دیا، اتنے پیسے کما لیے 2 نمبر طریقے سے، سب نے دکھا دیا، مگر یہ ہنر ان کی بدبختی میں ان کی اور اضافہ کر دیا، ان کی بدبختی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ترجمہ میں حضرت نے لکھا ہے اس شعر کے کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت دکھائی اور اپنا کمال ہنر پیش کیا، لیکن ان تمام ہنروں سے ان کی بدبختی اور بڑھ گئی۔ جو ہنر جان کو خالق جان سے آشنا نہ کر دے اور دل کا رابطہ حق تعالی سے قائم نہ کر دے اور اللہ کی یاد کا ذریعہ نہ ہو جاوے،
وہ ہنر نہیں ہے، وبال ہے۔ انسان کی جو قوتیں اللہ سے بغاوت، سرکشی اور غفلت میں صرف ہو رہی ہیں، وہ ایک دن اس کو مجرم کی حیثیت سے اللہ کے حضور میں پیش کریں گی۔ آج دنیا کی جو قومیں سائنسی ترقی کر رہی ہیں، آج دنیا کی جو قومیں سائنسی ترقی کے ذریعے تسخیر ماہتاب کو اپنا کمال سمجھ رہی ہیں اور اللہ سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کے ایام گزار رہی ہیں، انہیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کا یہ کمال ہنر قابل انعام ہے یا مورد قہر و غضب ہے۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، شعر فرمایا کہ تسخیر مہر و ماہ، مہر مانے سورج اور ماہ مانے چاند، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، تسخیر مانے اس کو حاصل کر لینا، ایکسپلور کر لینا۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ نمبر 4 میں فرمایا کہ پس معلوم ہوا کہ کوئی ہنر کام آنے والا نہیں ہے سوائے ایک ہنر کے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ظلمت کدہ میں اللہ کو پہچاننے والی نظر پیدا کی جائے، جیسے کہ وہ شخص جس کی نگاہ سلطان شناس تھی کہ اپنے اس ہنر کی وجہ سے قہر و انتقام شاہی سے خود بھی بچ گیا اور دوسروں کے لیے بھی سفارش کر دی۔ ساری خاصیتیں اعلی سزائے عقوبت ثابت ہو گئی، یعنی وہ کیا بن گئی؟ وہ اعلیٰ، یعنی وہ اس کا ٹول بن گئی، سزا کا ٹول بن گئی سب خاصیتیں۔ مثنوی کا شعر فرمایا کہ جز مگر خاصیتیں آں خوش حواس، کہ بشب بود چشم او سلطان شناس، جز مگر خاصیتیں آں خوش حواس، کہ بشب بود چشم او سلطان شناس۔ ترجمہ ہے کہ صرف اس خوش حواس کی نگاہ سلطان شناس کام آئی جس نے رات میں سلطان کو پہچان لیا تھا۔ پس نصیحت اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ظلمت کدہ ہے، یہاں کی اندھیری میں جو بندہ اتباع شریعت الہیہ کی برکت سے اپنے اللہ کو پہچان لے گا، وہ قیامت کے دن خود بھی نار جہنم کی سزا سے خلاصی پائے گا اور دوسرے مجرمین یعنی گناہگار اہل ایمان کے لیے بھی سفارش کرے گا، لیکن اپنی اس معرفت اور لطف حق پر مغرور نہ ہوگا، بلکہ خوف اور امید کے درمیان بسد عجز و نیاز ابدیت شفاعت کرے گا، یعنی خاکساری کے ساتھ کرے گا۔ پھر حق تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس کی سفارش قبول فرما کر اپنی شان رحمت کا ظہور فرمائیں گے، اور جس کے لیے نہ چاہیں گے تو از راہ عدل اپنی شان قہر و انتقام ظاہر فرمائیں گے۔ پس بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے دنیا میں رہ کر نگاہ معرفت پیدا کر لی اور اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ عارفین جن کی روحیں اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے آج اللہ کو پہچان رہی ہیں، کل حشر کے دن یہی عارفین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور نجات پائیں گے۔ ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جس وقت کفار و مجرمین کو ان کے ہنروں کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اس وقت یہ فاقہ زدہ چہرے، یہ پیوند کپڑے والے بوریاں نشیں جن کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے اللہ کو نگاہ بھر کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت مجرمین ان پر رشک کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی انہی کی طرح ہوتے اور ان کا ہنر سیکھا ہوتا، یعنی نگاہ معرفت پیدا کر لی ہوتی۔ نمبر 5، اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے معیار انسانیت کے اعتبار سے کتنا بلند مقام رکھتے ہیں۔ افسوس کہ آج جو قوم انہی چوروں کے ذریعے اپنی دنیاوی زندگی کی چند روزہ بہار کے وسائل و ذرائع کو ہنر سمجھتی ہے اور مادی طریقے کو اصلی ترقی سمجھتی ہے، اور انسانیت سے گری ہوئی تہذیب کو، مثلاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اور کاغذ سے پاخانہ کا مقام صاف کر کے ٹب میں بیٹھ کر غسل کرنے کو
اور اس طرح پخانے کے مقام سے ملوث گندا پانی منہ کان آنکھ میں داخل کرنے کو انسانیت کی معراج قرار دیتی ہے، کیا ایسی قوم کو تہذیب یافتہ و ترقی یافتہ کہا جا سکتا ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ مسلمان اللہ کی پسندیدہ تہذیب و معاشرت کو ترک کر کے اسی مغضوب و مقہور قوم کی نقل کر رہے ہیں۔ دعا میں فرمایا حضرت نے کہ اے اللہ ہم پر کسی ایسے حکمراں کو متعین فرما جو تیرے پاکیزہ قانون کو نافذ کرے، آمین، اور بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو، بے نمازیوں کو، شراب پینے والوں کو سزائیں دے، اور جبراً و قہراً ایسے دستور نافذ ہوں کہ یہ چکلے خانے، شراب خانے، سنیما خانے سب مقفل کر دیے جائیں، آمین ثم آمین۔